آپ لوگوں کا بہت شکریہ اس اعتبار کا، اس بھروسے کا، لیکن واقعی میں ہم نہیں حصے دار بننا چاہتے اور ہم نہیں جواب دہ ہونا چاہتے کسی کو بھی کہ کہاں کس کی کون سی چیز گئی. ہم آلریڈی پروردگار کے سامنے اس کی بارگاہ میں اتنے جواب دہ ہوں گے آخرت میں کہ ہمیں تو خود نہیں پتا ہمیں کس کس بات کا کب کب جواب دینا ہوگا، ہم نے کب کب کیا کیا عمل کیا تھا جو ہمیں کون کون سے جواب دینے ہوں گے، تو ہم کسی اور کی چیزوں کے کہاں تک جواب دیتے رہیں گے. فضیلت آپ لوگوں کے پاس نمبر چل رہا ہے آن اسکرین 0345346137. انٹرنیشنل کالرز نے اگر شبانہ کو کانٹیکٹ کرنا ہے وہ 009234461357. یہ شبانہ کا نمبر ہے. اور اب ایک آسٹریلیا سے بھی کالر. عبداللہ کب بات ہو گئی؟ آسٹریلیا سے کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مایا کیا حال ہے؟ کرم مالک کا احسان. جی زنیرہ جی بس یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو یہ شبانہ کا جو ہے دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، اور اس میں یہ ہے کہ بس اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بہت ہی زیادہ ان کے اوپر آ گئی ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ ان کے پیرنٹس نے جیسے ان کو مطلب ہے کہ جیتی جاگتی انسان باتیں کرنے والی، اس طرح سے ان کی آئی سائٹ کا پرابلم تھا. صرف آئی سائٹ کا پرابلم تھا سیریسلی. صرف ایک اس طرح کے انسان کے ساتھ ان کو مطلب کیسے سوچ کے ہم خود ہی اتنا زیادہ مطلب ہم ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ پتھر دل تو کوئی بھی انسان نہیں ہے نا، تو کس طرح ان کو ایک ایسے انسان کے ساتھ ساری زندگی کے لیے باندھ دیا. مطلب میرے خیال میں مطلب یہ مس میچ ہے. تو ان کے لیے اب خیر باہر. اور ماں باپ کے پاس جب جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو. اب مجھے سیریسلی بہت دکھ ہے. میں نے بھائی کو سلام کرنے کی کوشش کی تو میرا اشارہ سمجھے ہی نہیں. ظاہر ہے ان کو عادت نہیں ہے اتنا لوگوں کی بات سمجھنے کا. ظاہر ہے ہاں وہ ان کو سمجھ نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، نالج نہیں ہے. تو اور 2-3 دفعہ گاڑی کے نیچے آنے کا ارادہ کر کے گئی ہے اور آملیٹ بنتے بنتے رہ گئی کیونکہ گھر والوں نے ان کو بچا لیا، ورنہ یہ کہیں اوپر اور نیچے کے بیچ میں ہی کہیں منڈلا رہی ہوتی. خالدہ ہے کوئٹہ سے. بہت شکریہ کال کرنے کا. السلام علیکم جی خالدہ. السلام علیکم. وعلیکم. ہاں جی کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک. کرم مالک کا احسان الحمدللہ. آپ فرمائیے. ہاں جی وہ میں اس لیے فون آپ کی اس میں کیا ہے کہ اس عورت کو حوصلہ دیں آپ جی. میرے گھر میں خود 2 بیٹی ہیں، ایسی ہیں بولتی نہیں ہیں سنتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی 2 بیٹیاں؟ جی بیٹی ہیں میری 2، تو دونوں گونگی ہیں، سنتی بھی نہیں ہے. بڑی کو میں نے 9th کلاس تک پڑھایا ہے. اچھا ماشاءاللہ. میں نے سلائی کا کورس بھی کروایا ہے، پیریشا اس کا نام. چھوٹی میری کرن ہے، وہ ماشاءاللہ 7th کلاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خالدہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ مالک ان کے لیے وسائل بھی کرے، کیونکہ دیکھیں ان کے پاس ان کی انکم بھی کوئی نہیں ہے. جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ کبھی کبھی تو پیسے نہیں تو بھوکے بھی سو گئے. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی جو فالتو کی خواہشات ہوتی ہیں کہ بیچ میں آئس کریم کھانی ہے یا چپس کھانے ہیں یا بسکٹس کھانے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. بچے خواہش کرتے ہیں کہ مجھے آئس کریم کھلائے، مجھے پھل لا کے دے، ایسے کرے. نہیں کہاں سے لا کے دوں؟ اللہ کرے گا وسائل. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو بھوکا نہیں سونے دوں گا. تو دیکھیے کہیں نہ کہیں سے مالک وسائل ضرور کرتا ہے. بابر صاحب بھی آئے نا، فرشتہ بن کے آئے نا. ہم تو اس کا زندگی بھر احسان مند رہوں گی اس کا کہ انہوں نے ہمیں کراچی میں بلا کے ہمیں راشن وغیرہ دیا، رہائش دی، سیریں کروائی. سب انہوں نے تو اپنے جنت کا راستہ بنا لیا. بچے کا علاج بھی کروایا. اس بچے زہر کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، زہر کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا انشاءاللہ کریں گے. وہ بہت ہی فرشتہ شخصیت انسان ہے، بہت ہی اچھے انسان ہیں. انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھا. ہم بھی ملنا چاہیں گے بابر صاحب سے اور ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ اور مجھے یقین ہے، مجھے اس بات کا اتنا بھروسہ ہے کہ ابھی بھی میرے ملک کے لوگ چاہے دنیا میں کبھی آپ کے سامنے دیکھیں کتنے کالز آ گئے، تو ابھی بھی جتنے بھی میرے اس وقت ملک میں رہنے والے ہیں یا میرے پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی بھی ہو، وہ پاکستانی ہو پاکستانی نہ بھی ہو، لیکن ابھی بھی اچھے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. اور ایسے ہی ایک اچھے انسان سے بابر صاحب کی ملاقات ضرور کروائیں گے جنہوں نے ان کی مدد کی اور کیا سوچ کے کی اور کیا ذہن میں آیا ایک دم سے کرنے کے لیے. وہ جذبہ بہت بہت اہمیت رکھتا ہے. اور بابر صاحب کو میں بلکہ خود ریسیو کرنے جاتی ہوں. آئیے بابر صاحب کا تینوں حضرات آئیے بابر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر آپ تشریف رکھیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آنے کا، تشریف لانے کا. حضرت آپ نے جو کام کیا ہے
میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کی نیکیوں کو کاٹوں گی نہیں, آپ کے ثواب کو کم نہیں کروں گی, لیکن کم سے کم آپ کو اپریشیٹ ضرور کروں گی جو آپ نے کیا ہے ان کے لیے. کیا سوچ کے کیا, کیوں کیا, کیا ذہن میں آیا, تاکہ جو کرنے والے ہیں, جو شاید کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو وہ ان کا جو ہے جی کیا. جی بالکل, جس طرح آپ کے پاس خط آیا تو مجھے بھی ایک دوست کی وساطت سے ان کی جو صورتحال اس کا پتہ چلا. اچھا. تو میں نے شبانہ کوثر سے فون پہ بات کی. اچھا. تو فون پہ بات کر کے میں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے بیمار ہیں, ساری صورتحال پوچھی اور آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی ہماری جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو فیصل آباد سے کراچی آنے کے لیے کرایہ تک نہیں ہے. تو علاج جو ہے چھوٹے بچے کا یا انڈیا میں ہو سکتا ہے یا پاکستان میں آغا خان ہاسپٹل میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور باقی جو 2 بچے ہیں ان کے بھی علاج کی ضرورت ہے. تو میں نے اتنا کہا کہ آپ صرف کراچی پہنچ جائیں, باقی انشاءاللہ پورا انتظام ہم کریں گے, پوری کوشش کروں گا. بہرحال یہ فیصل آباد سے بچوں سمیت یہاں پہنچ گئی. تو سب سے پہلے میں نے اکوموڈیشن کا انتظام کیا, ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. کہاں ٹھہروایا آپ؟ اپنے گھر میں؟ جی بالکل اپنے گھر میں. اللہ, ایک پورشن دے دیا پورا. جی جی. تو اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے چونکہ پنجاب سے آتے ہیں کراچی میں تو ایک بچوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے سیر کرنا اور گھومنا. میں نے 2-3 دن ان کو خوب سیر کرائی, سمندر کی, قائد اعظم کا مزار, بہت سی جگہوں پہ لے کے گئے. تو اس کے بعد میں سب سے پہلے ان کو جو آغا خان ہاسپٹل میں لے کے گیا پوری فیملی کو. اچھا. تو یہ چھوٹا بچہ جس کا تذکرہ تھا خاتمے عبداللہ, دل میں سوراخ ہے. جی ہاں جی ہاں. تو اس کو بجائے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی یا کسی اور ہاسپٹل میں لے جانے کے ڈائریکٹ آغا خان ہاسپٹل لے گیا. ٹھیک ہے. اس کے ایکوگرافی دوبارہ کروائی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر منیر امان اللہ صاحب نے بولا کہ ان کے دل میں سوراخ بھی ہے, دل سگڑ بھی چکا, اور لیور جو ہے رائٹ پہ لیفٹ سائڈ پر ہے, تو اس کا آپریشن ہوگا. رائٹ پہ نہیں, لیفٹ سائڈ پہ دل میں سرجری ہوگا. انہوں نے کہا جی اس کی سرجری ہوگی. تو انہوں نے ہمیں پیکیج دیا 3,25,000 کا. تو آغا خان ہاسپٹل کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا, 50% ڈسکاؤنٹ کر دیا ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے. اللہ. تو 1,62,500 کا میں نے انتظام کر کے بچے کا علاج میں نے کروا دیا, چھوٹے بچے کا. اس کا دل اب الحمدللہ دکھائیے ذرا بچے کا جو سرجری چھوٹے بچے کا میں نے کروا دی. اللہ مالک, الحمدللہ بڑا کامیاب آپریشن ہوا ہے. اور بچہ جو ہے تقریباً کوئی 12 دن آغا خان ہاسپٹل میں رہا, اس کے بعد جو ہے گھر لے کر آئے. ٹھیک ہے. اب یہ اس بڑا بچہ جو ہے شاید اس کے جب ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹر سہیل احمد صاحب نے بولا کہ ان کو آلہ سماعت کی ضرورت ہے. آلہ سماعت پرچیز کر کے وہ بھی ان کو پرووائڈ کر دیا میں نے, یہ دوسرے بڑے بچے کو. اللہ ماشاءاللہ. اب اس وقت جو مین مسئلہ ہے یہ چھوٹا بچہ جو ہے محمد عزیر علی, اس کے جب ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر سہیل امان صاحب نے بولا, میں آپ کی بات کاٹوں گی, تھوڑا سا وقفہ لیں گے, لیکن اس کے بارے میں ڈاکٹر سہیل امان صاحب نے کیا کہا اس وقفے کے بعد خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہے گا. یہ چھوٹی سی انفارمیشن بہت ضروری ہے, شاید آپ کے لیے پتہ نہیں, آئی ایم شیور ہوگی, لیکن میرے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس تیسرے بچے کی سچویشن کیا ہے. اس وقفے کے بعد رہے گا ہمارے ساتھ. ویل بی رائٹ بیک. ابھی آئے. بہت حضرات ایک بار پھر ہمیں دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہیں ہمارے ساتھ. ہم بابر صاحب سے بات کر رہے تھے, ان صاحب سے جنہوں نے شبانہ کوثر کی مدد کی ہے. ماشاءاللہ 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 سب لوگوں کے تعاون سے, جس میں آغا خان ہاسپٹل بھی ہے اور مزید دیگر اور لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ شامل, یا جن کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. شبانہ کوثر کا نمبر آن سکرین چل رہا ہے. اگر آپ یہ ہماری کہانی سن رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شبانہ پر ان کی پرابلمز کا اندازہ ہے یا ان کی زبان پر اعتبار ہے, تو پلیز آپ ان کو کال کیجئے. جی بار بار بتا رہے تھے کہ جو سب سے بیچ والا جو بچہ ہے جس کا نام ہے محمد عزیر کا کیا پرابلم بتایا انہوں نے؟ محمد عزیر علی کو جب ٹیسٹ کیا ڈاکٹر سہیل امان صاحب نے, جی ہاں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اسپیکنگ پاور, ہیئرنگ پاور سے بالکل محروم ہے. تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کا کاکلی امپلانٹیشن سرجری ہوتی ہے, اور کاکلی امپلانٹ ڈیوائس لگاتے ہیں سرجری کے بعد. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو گونگا میرا بچہ بائی برتھ بھی ہو تو وہ بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. اچھا جی الحمدللہ. پاکستان میں تقریباً 70 آپریشن ہو چکے ہیں اور کامیاب آپریشن ہے. ہم نے کوئی 2 سال پہلے ایک بچے کی سرجری کروائی تھی, تو وہ الحمدللہ انگلش میڈیم اسکول میں بچہ پڑھتا ہے. بالکل یہی کنڈیشن تھی اس بچے کی پہلے آپریشن سے پہلے. تو وہ کاکلی امپلانٹ ڈیوائس جو ہے اس کی جو پرائس ہے آغا خان ہاسپٹل والوں نے جو لیٹر لکھا ہے وہ $24,000, لیکن ان کو 21-22 لاکھ روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے. Oh my God. تو اس میں میری پھر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی. میں نے جیسا پہلے عبداللہ کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کیا ہے,
تو اس میں بھی آپ ڈسکاؤنٹ کر دیں اور اس کے بعد باقی ہم ارینج کریں اور تاکہ بچے کا علاج مکمل ہو جائے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ کاکلی امپلانٹ ڈیوائس جو ہے ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. یہ ایک آسٹریلیا کی ورلڈ وائڈ میڈل کمپنی ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے پرچیز کرنی پڑتی ہے. وہاں سے پرچیز کرنی پڑے گی. وہاں سے کتنے کی پڑے گی؟ وہاں سے کتنے کی پڑے گی؟ یہ $24,000. $24,000 کتنے ہو گئے؟ $24,000 تقریباً کوئی 21-22 لاکھ روپے بنتے ہیں پاکستانی. 21-22 لاکھ پاکستانی. اب تو ڈالر کے ریٹ تو مزید بڑھ گیا ہے. جی ہاں جی ہاں بالکل. اپروکسیمیٹلی 22 لاکھ کے قریب ہے. اور جب بچے کی سرجری ہوتی ہے تو سرجری کے بعد بھی کم از کم 1 سال اسپیچ تھراپی جو ہے اس میں ایکسپینسو بھی اس پہ بھی تو چلے گا, اس پہ بھی تو خرچہ ہے, کیونکہ اس کو تو بالکل بولنے کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بولنا ہوتا کیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ بولنا سننا نہیں جانتا ہے تو آپریشن کے بعد یہی کنڈیشن ہو جاتی ہے. تو اسپیچ تھراپی ہوتی ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بچہ جو ہے بولتا بھی ہے سنتا ہی ہے. حالانکہ یہ جو شعیب ہے اس کے لیے ڈاکٹر نے کہا کہ ایج زیادہ ہو گئی ہے, اس کا چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو بچہ فٹ ہوتا ہے اس کی ایج انڈر 5 ایئر. ٹھیک ہے, تو اس کی عمر چونکہ 3.5 سال ہے. ٹھیک ہے, اس کی انہوں نے بولا کہ 100% انشاءاللہ اس کا چانس ہے. انشاءاللہ بولے گا بھی صحیح اور سنے گا بھی صحیح. انشاءاللہ. باور بھائی آپ نے جو کیا وہ تو اس کا تو خیر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا مالک ہی دینے والا ہے. لوگوں نے کوشش کیا, ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں, اور بالکل بالکل برادران نے وعدہ کیا ہے اور کچھ انتظام ہو بھی چکا ہے. کچھ ماشاءاللہ ہو چکا. ابھی آپ کو کالز آنا شروع ہو گئی, میں نے سنا ہے. انتظام آلریڈی ہمارے پاس ہو چکا ہے, ہاں, اور کچھ جو مزید ہوگا تو انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل ہم دیکھ لیں کہ اس کا جو ہے انشاءاللہ. کیونکہ شبانہ لائیو بیٹھی ہوئی تھی تو ان کا جو سیل تھا وہ بابر بھائی کے پاس تھا, اور بابر بھائی کہہ رہے تھے کہ مجھے ابھی کالز آنا شروع ہی ہو گئی. تو جتنے بھی کال کرنے والے لوگ ہیں جو آن اسکرین آ رہا ہے نمبر, آپ ضرور شبانہ کو اگر کال کرنا چاہیں, آپ تسلی کرنا چاہیں کہ واقعی شبانہ کا نمبر ہے, آپ بات کر لیں, بچوں کی آوازیں سن لیں تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے, پھر آپ مدد کے لیے پیسے بھیجیے گا. لیکن ابھی 3.5 سال کا ہے, 5 سال سے پہلے انشاءاللہ ایسے بابر بھائی نے کہا کہ 100% رزلٹ آنے کے جو ہے وہ انشاءاللہ ہے. اور ان سے کہوں گی کہ 11 بجے کے بعد کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو, یا جب سے یہ لوگ چلے جائیں یہاں سے تھوڑی دیر بعد 5 سے 7 منٹ بعد آپ ان کو ضرور SMS کر دیں, کیونکہ ابھی کال اٹینڈ کرنا ذرا مشکل ہے. ٹھیک ہے, بالکل ابھی کر دیں, کال بیک کر لیں. بالکل کال بیک کر لیں گے. بابر بھائی مجھے ایک سوال جاننے سے پہلے بابر بھائی میں آپ سے کروں گی, کیوں کی مدد, کیا سوچا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو ویلفیئر کا کام ہے ہاں, یہ دنیا کے ہر مذہب میں مشترک ہے. سر جی میں ویلفیئر والے کام کو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے. دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس کی پوری انسانیت کی جان بچائی. ٹھیک ہے جی. اور جس طرح آپ نے ایک درد دل رکھتی ہیں غرباء و مساکین کے لیے, میں آپ کو بھی بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کو پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ کا مختلف مواقع پہ جائے, کسی کا انڈیویجول پرابلم ہو یا کوئی قومی مسئلہ ہو, آپ کا جو پارٹیسپیشن ہے بہت شکریہ, تھینک یو. ہمارے لیے اگر ہم اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں تو ہماری توشہ آخرت ہے. تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے, اور صرف یہ نہیں, اس سے پہلے بھی الحمدللہ